السلام علیکم، آداب، میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیوز۔ آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ عمرہ مناسک کی بحالی، اللہ کے مہمانوں کو کووڈ 19 سے محفوظ رکھنے حرمین انتظامیہ کی طرف سے سخت SOPs کا اعلان۔ خطے میں استحکام کے لیے سعودی عرب کا کردار قابل ستائش، بحرین کے فرمانروا کا UNSC کے 75ویں اجلاس سے خطاب۔ گریس کے لیے امریکی حمایت کا اظہار، ترکی کے خلاف مدد کے لیے پومپیو آئندہ ہفتے کریں گے گریس کا دورہ۔ بہار اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا ہوا اعلان، 3 مراحل میں ہوگی پولنگ، الیکشن کمیشن کا بیان۔ سدرشن نیوز معاملے میں کانگریس کے 2 رہنماؤں کی بیویاں پہنچی سپریم کورٹ، بنداس بول پروگرام کے سلسلے میں مداخلت کی داخل کی درخواست۔ کسانوں نے زرعی بلوں کے خلاف کیا بھارت بند احتجاج، پنجاب اور ہریانہ میں دکھا بند کا اثر، زرعی بل واپس لینے کا کسان کر رہے ہیں حکومت سے مطالبہ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے مرحلہ وار عمرے کی ادائیگی کی اجازت دینے کے بعد الحرمین شریفین کی جنرل پریسیڈنسی نے بھی معتمرین کے مسجد حرام میں استقبال کے لیے SOPs کا اعلان کیا ہے۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ عمرہ مناسک کی بحالی کے بعد مسجد حرام میں آنے والے زائرین کو بہترین اور اعلیٰ معیار کی سہولیات فراہم کی جائیں گی تاکہ انہیں کورونا جیسی وبائی مرض سے بچایا جا سکے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مسجد حرم میں داخل ہونے والے معتمرین میں بخار کی نشاندہی اور کورونا کی علامت کا پتہ چلانے کے لیے جدید ترین HD کیمروں کا استعمال کیا جائے گا۔ ان کیمروں کی مدد سے معتمرین کی صحت کے بارے میں جانکاری میں مدد ملے گی اور ان کی روشنی میں انتظامیہ کو مزید حفاظتی انتظامات کرنے ہوں گے۔ دیگر SOPs میں مسجد حرام میں آنے والے عمرہ زائرین کے لیے میڈیکل ماسک اور سماجی فاصلہ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تمام زائرین کو زمزم پیک شدہ بوتلوں میں فراہم کیا جائے گا۔ عمرہ کے دوران مسجد حرام میں باقاعدگی کے ساتھ طہارت اور جراثیم کش اسپرے کا اہتمام کیا جائے گا۔ مسجد حرام کی جنرل پریسیڈنسی کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسجد حرام میں عمرہ کے مناسک کی ادائیگی کے دوران SOPs میں مزید سختی کا مقصد اللہ کے مہمانوں کو کووڈ 19 سے محفوظ رکھنا ہے۔ غزہ میں حکمراں حماس اور مغربی کنارے کی منتظم فتح تنظیم کی درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے جس کے تحت سال 2006 کے بعد پہلی مرتبہ فلسطینی انتخابات منعقد ہوں گے۔ یہ دونوں حریف جماعتیں اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر آنے پر برہم ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ انتخابات کا انعقاد اگلے 6 ماہ کے اندر ہوگا۔ اس کے بعد فلسطینی انتظامیہ کے صدر کے انتخابات بھی منعقد ہوں گے۔ واضح رہے کہ سال 2006 کے انتخابات میں حماس نے غیر متوقع کامیابی حاصل کی تھی اور اس کے بعد قریب ایک خانہ جنگی جیسی صورتحال میں غزہ کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ خلیجی ریاست بحرین کے فرمانروا حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے کہا ہے کہ G20 اجلاس کی صدارت کے دوران سعودی عرب کا استحکام اور بھائی چارے کے حوالے سے کردار قابل تحسین ہے۔ ذرائع کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کا اعلان امن کے لیے ہماری خواہش کا اظہار ہے۔ انہوں نے تنازعات کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ کے موجودہ سیکریٹری جنرل کی مساعی اور خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ شاہ عیسیٰ الخلیفہ نے کہا کہ بحرین عالمی نظام کا حصہ ہوتے ہوئے عالمی اور علاقائی امن استحکام کے لیے تمام ضروری اقدامات کو یقینی بنائے گی۔ سائپرس کے صدر نیکوس نے کہا ہے کہ ترکی میڈیٹرینین سی میں یک طرفہ طور پر قدرتی وسائل ہتھیانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سائپرس کے صدر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں کہا کہ سائپرس کی تقسیم ترکی کی مداخلت کا نتیجہ ہے۔ ترکی اپنی ہٹ دھرمی کی پالیسی کی وجہ سے بات چیت میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی سائپرس کو اس کی زمین کے استعمال سے حاصل ہونے والی کسی بھی رقم کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ سائپرس میں مستقل طور پر تقسیم قائم کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے ترکی کے ساتھ تعمیری مکالمے میں
حصہ لینے اور بین الاقوامی ٹریبیونل کے فیصلے کی پاسداری کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ترکی نے مقبوضہ حصے میں جو آباد کاری کی ہے وہ اس کی آباد کاری سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ترکی کو بین الاقوامی قوانین کا پابند بنایا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اگلے ہفتے گریس کا دورہ کریں گے۔ اس دورے کا مقصد میڈیٹرینین سی میں ترک سرگرمیوں کی وجہ سے انقرہ اور ایتھنز کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی میں گریس کے لیے امریکی حمایت کا اظہار ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مائک پومپیو یورپ کے اس دورے میں اٹلی بھی جائیں گے، جبکہ وہ ویٹیکن سٹی میں مذہبی آزادی کے معاملے پر بات چیت بھی کریں گے۔ 27 ستمبر سے 2 اکتوبر تک اس دورہ یورپ میں مائک پومپیو کروشیا بھی جائیں گے۔ امریکی وزارت خارجہ نے ایک بار پھر اپنی اس پیشکش کو دہرایا ہے کہ داعش تنظیم کے نئے سربراہ حجی عبداللہ کی گرفتاری میں مددگار ثابت ہونے والی معلومات فراہم کرنے والے کو $1 کروڑ کی انعامی رقم دی جائے گی۔ امریکی وزارت خارجہ کے زیر انتظام پروگرام ریوارڈ فار جسٹس کے سرکاری اکاؤنٹ کی جانب سے جمعرات کے روز ایک ٹویٹ میں کہا گیا کہ حجی عبداللہ ایک دہشت گرد اور غدار ہے، لہٰذا جو بھی دہشت گردی سے نفرت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حجی کے بارے میں اطلاع دے۔ ہم اس کے ذریعے داعش کی نئی کمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ جانکاری دینے والے کو $1 کروڑ کا انعام دیا جائے گا۔ ورلڈ نیوز میں فی الحال لیں گے ایک بریک، ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔